الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا ونصدق أن المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله خليفة الله قد جاء ومضى. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وضحك الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ایک آیت کا تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے حق آیا باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کو مٹنا ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہے لفظ ہر اعتبار سے، ہر جو اللہ کے طرف سے جو آنے والی بشارتیں جو کچھ ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے یعنی کہ ہمارے یاد دلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نئی چیز کو بھیج رہا ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے انسان کو فلاح ہے، اس میں جو ہے اللہ کی نصرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو ہی ندا آئی. اور جو یہاں پر امامنا مہدی موعود کے بارے میں آج کا جو ہے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. ناچیز بندہ یعنی کہ مہدی موعود کی ذات حق کی ذات ہے. اس لیے یہاں پر حق کا جو ہے کنیکٹ ٹو مہدی موعود پر کیا، منشن کیا مہدی موعود کی طرف، تاکہ وقل جاء الحق کو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل کیا چیز ہے؟ جو لوگ شریعت کے اعتبار سے مسلمان نام کے ہو کے تھے کہ ان لوگ جو ہے صحیح شریعت کی، طریقت کی، حقیقت کی اور معرفت کی پیروی نہیں تھے، تو جو ہے ان لوگوں کو باطل پرستش کہتے ہیں. منکران مکہ، مشرکان مکہ، کفاران مکہ، اور جو ہے یعنی کہ جو ہے اسی طرح منافقین، یہ سب جو ہے یعنی کہ باطل پرستت لوگ ہیں. تو اللہ نے بولا وقل جاء الحق، حق آ گیا. اب جو باطل کو مٹنا ہے، یہ باطل کے بتوں گرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حق آیا، تو کیا ہوا؟ یہاں پر باطل مٹ گیا، بتاں گرنے لگے، تب وہ تاراج ہونے لگا ان کا. مشرکین پورے جو ہے یعنی کہ حیرت فزا ہو گئے. اسی طرح امامنا مہدی موعود کے جو پیداور میں آپ کی جو مولود شریف میں جو ہے اسی طرح ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلیفۃ اللہ کو بھیجا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں میں زیادہ طویل طور سے پورے یعنی کہ ایکسپینڈ طور سے جو ہے کہنا نہیں چاہتا، بلکہ میں جو ہے بالکل یعنی کہ شارٹ طریقے سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں مہدی موعود کی ذات حق کی ذات ہے، اور مہدی موعود کا کلام بھی حق ہے، مہدی موعود کی تعلیمات بھی حق ہے. تو ذات بھی حق ہے، تعلیم بھی حق ہے، ذات بھی حق ہے، اور جو ہے ذات کی بات بھی حق ہے. تو ماننا ضروری ہے کیا نہیں؟ مسئلہ ضرور ماننا ہے. تو پوچھیں گے کہ جو ہے ہم جو مہدی موعود کو دیکھ کے مانیں گے گا، تو تمہارے پچھلے والے لوگان جو مہدیت میں تھے، کتنے کی مشائخین علماء کرام فوت ہو چکے، کیا ان لوگوں نے پورا بھی کیا مہدی موعود کو دیکھے تھے؟ تو امت محمدیہ ہمیں مومن مسلمان ہیں، کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جو ایمان لائے؟ نہیں، ہم ایمان لائے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث کے اعتبار سے، سنتوں کے اعتبار سے،
آپ کو دیکھے، آپ کے اخلاق میں دیکھے تو ہمارے کو پائے گیا یہ برحق ہیں، تو مان لیے کہ آخری نبی ہے کر کے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو بھی جو ہے اس طرح ماننا، کیونکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے وفات کے پہلے کئی مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے محفل میں فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا، وہ چیز جو ایسے چیزوں کو ظاہر کرے گا جو میں جو چیز ظاہر نہیں کیا، وہ چیز جو باطن میں رکھا تھا وہ چیزوں کو وہ ظاہر کرے گا۔ اگر تم کو جو ہے وہ شخص ملے گا، وہ شخص کا نام مہدی ہے، وہ شخص کا نام محمد ہے، لیکن لقب کیا ہے؟ مہدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کے نام سے حدیث میں دیا ہے، سید محمد مہدی موعود کر کے، پورا نام سید محمد ہے، لیکن جو ہے آپ کا لقب کیا ہے؟ مہدی ہے۔ تو بولے کہ جو ہے آئیں گے، اگر تمہیں سنیں گے، اگر تمہارے کو جو ہے برف کی پہاڑ کو بھی طے کر کے جانا ہے، جا کے ان کے ہاتھ میں بیعت کرو بولے۔ اسی طرح کئی حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں، 362 یا 63 جو ہے یعنی کہ حدیثہ ہیں مہدی موعود کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زبان سے جو بولے تھے، اپنے خلیہ کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، اور اپنے جو ہے یعنی کہ حرکتوں کے بارے میں، اپنے عالم علم کے بارے میں، اپنی تبلیغ کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، اور اپنے ذات کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، اپنے مقام کے بارے میں سب کچھ رسول اللہ بولے۔ تو وہ چیزوں کو ہمارے علماء کرام جو ہے جیون پوری مہدی موعود سید محمد مہدی موعود کی حیات طیبہ کو کمپیر کرے تو معلوم پڑا بالکل ایک ہے، تصدیق کرے۔ آمنا و صدقنا کا جو ندا بلند ہوتی گئی، وہ آج بھی ہر مسجدوں میں بھی بلند ہے۔ القرآن والمہدی امامنا آمنا صدقنا، وہ کس نے یہ جو حق دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی دیا، بحکم الہی دیا۔ کوئی آدمی آ کے کھڑ کے جو مہدی نہیں بول سکتا۔ کیا نہیں معلوم سیرت کتابوں میں یعنی کہ 9ویں صدی میں مہدی آئیں گے، رسول اللہ کا قول تھا۔ اس کے پہلے تقریباً 8 لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، پورے لوگوں کا دعویٰ جو ہے ناقص ہو گیا۔ خود وہ شخصیتاں بول دیے، اللہ کے پہنچے ہوئے ہستیاں تھے وہ۔ ایک دو کا خل نام بتاتا ہوں میں، حسن بصری، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح جو ہے حسن بصری کے بعد جیسو دراس، اور جو ہے اس طرح جو ہے باعد بستامی، اور ان لوگوں نے جو ہے یعنی کہ اعلان کرے تھے کہ میں مہدی ہوں بول کے، لیکن جب وقت آخری آیا تو انہوں خود پہچان لیے، ہوش میں آئے تو پہچان لیے ہاں میں غلط دعویٰ کیا، میرا دعویٰ باطل ہے بول دیے، لوگوں کے سامنے بول دیے۔ 2 مہینے 14 دن 2.5 مہینے کا دعویٰ۔ لیکن مہدی موعود المہدی ہم جو مانتے ہیں، مہدی موعود جو ہندوستان میں جیون پور میں جو پیدا ہوئے ہیں، وہ مہدی موعود آج جو ہے 600 سال سے بھی زیادہ ہو چکے۔ آج 1 2 نہیں، آج جو ہے کروڑوں کے مہدی بھی پوری دنیا میں پھیل کے ہیں۔ انڈیا میں خالی نہیں، امریکہ میں بھی ہے، امریکہ میں خالی نہیں، شکاگو میں بھی ہے، شکاگو میں خالی نہیں، رشیا میں بھی ہے، رشیا میں خالی نہیں، فرانس میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، اور جو ملیشیا میں بھی ہے، اور جو ہے ہر جگہ پاکستان میں بھی ہے، سب جگہ بھی مہدی بھی پھیل کے ہیں۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ مہدی موعود نے ایک ہی جو ہے ندا دی، میں اللہ خلیفہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے حکم الہی کہتا ہوں کہ میں اللہ خلیفہ ہوں، میرے ہاتھ میں بیعت کرو، میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ اگر مجھے تم انکار کریں گے، میری ذات کو انکار کریں گے، تم جو ہے کفر بن جاؤ گے، تمہیں جو ہے کفر کرنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے احکام کے اعتبار سے ہے یہ بات۔ اللہ کے احکام کو انکار کرنا کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ وہ کوئی کے لوگ ہم بولتے ہیں کہ جو ہے مہدی کا جو لفظ
مہدی کا ورڈ قرآن میں کہاں ہے؟ تو عزیزان محترم، ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن میں کیا پورے پیغمبر، جو آنے والے پیغمبروں کا جو ہے یعنی کہ پورا اشارہ بتایا گیا؟ نہیں۔ آنے والی کتاب میں اس کے آنے والے، پچھلے آنے والے پیغمبروں کا نام نہیں بتایا گیا۔ آج بھی یہود نصارہ ان کے منصب کے اعتبار سے ان کی ضمیر کہتی ہے کہ یہ محمد نہیں، اگر احمد آتے تو ہم تصدیق کرتے، یعنی کہ ایمان لاتے۔ ابھی ان کے دلوں میں ہے احمد احمد کر کے، لیکن ہمیں کیا، محمد کو احمد بنا لیے، کیونکہ احمد اور محمد دونوں میں کوئی فرق نہیں، جس کی تعریف کی گئی ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو حدیثوں کو ویسا ہی لیں گے تو ہمیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ احمد ہے ذکر تورات اور انجیل میں، تو احمد تو ایک ایسا محمد ہوئے، محمد تو آئے ہی، تو محمد الگ ذات ہے، مہدی جو ہے احمد الگ ذات ہے۔ یہ آرگومنٹ چلتا رہے گا۔ یہ کیوں اللہ کیا؟ یہ اللہ کا منصب تھا، اللہ اس میں راز کی بات رکھا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے اگر میری بات کو مانیں گے، اگر اڑتا ہوا کوا کالا نہیں سفید ہے کر کے میں کہوں گا تو لوگ آمنا و صدقنا، ہاں اللہ تبارک و تعالی یہ کوا کالا نہیں سفید ہے بولیں گے، تو ایمان ان کا مضبوط ہے۔ یہ جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کیا کر دیا، وہاں پہ ایک چھوٹا ایک جو ہے یعنی کہ ایک چیز کو داخل کر دیا، احمد بول کے۔ کتنا وقت ہے اللہ کو احمد کی جگہ محمد کر کے لکھنے کے لیے؟ لکھتے تو آج دنیا میں یہود بھی نہیں ہوتے، نصارہ بھی نہیں ہوتے، اور کوئی قسم کی جو ہے یعنی کہ تکرار نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا جو اس طرح آسانی سے ایمان لانا پسند نہیں ہے۔ اسٹرگل کرنا، ریسرچ کرنا، اپنے ذہن اور دل کو جو ہے مطمئن کرنے کے بعد ذات کو مانتے ہی تو وہ ذات کو ماننے والا کبھی روز اپنے جو ہے قدموں کو لڑکھڑاتا نہیں اور وہ مقام سے ہٹتا بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی امامنا مہدی موعود کو ایک دور میں بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور دور میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت کا تاج پہنایا، تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کے رکھا۔ یہاں پر مہدی موعود کو ہندوستان میں عالموں کا بہت بڑا یعنی کہ لشکر تھا، بہت بڑی فوج تھی یہاں پر عالموں کی، بڑے بڑے عالم مفتیاں تھے۔ اللہ نے کیا کیا، 7 سال کی عمر میں جو ہے مہدی موعود کو جو ہے یعنی کہ قرآن کو حفظ کرایا، اور 12 سال کی عمر میں جو ہے مہدی موعود پورا فقہ مسائل پورا جان لیے، پورے عالمہ مل کے آپ کو خطاب دیے۔ کیا خطاب؟ خطاب تھا جو ہے عالموں کا شعر، عالموں کا شعر، اسد العلماء، اسد العلماء کر کے جو ہے یعنی کہ خطاب دیے گئے۔ کون سے عالموں کے ہاتھ تلے؟ جو عالمہ مہدی ویت کو اور مہدی علیہ السلام کی ذات کو ابھی نہیں آئے، ابھی آنے والے ہی کر کے وہ جو عقیدے میں تھے ان کی زبان سے ہی اللہ نکالا اور خطاب دیا۔ جو کیا خطاب دیا؟ اسد العلماء۔ کتنے سال میں؟ 12 سال میں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں۔ یہ اللہ کی جو مصلیت تھی، یہ مصلیت تھی، دور دیکھا، حالات دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کو خطاب دیا۔ اور میں پہلے بولا تھا مہدی کا لفظ قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں آئیں گا بھائی؟ حدیث میں آئیں گا، قرآن میں نہیں آئیں گا۔ کیسا آئیں گا؟ قرآن میں آیا تو ہمیں مانیں گے، بتاؤ قرآن میں کو تو کہاں سے بتائیں گے؟ کون کی پڑھنے کو تھا؟ اہدی اللہ فہو المہتدی۔ ہاں ادھر مہدی کا لفظ آیا نا تو مہدی کا ذکر ہے نا، تو بیوقوف پناہ نادانی ہے یہ اللہ نے یہ آیت جو بولا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کا معنی ہمیں مہدی کا اٹھا دیا اس میں،
نہیں، اس طرح کئی جگہ مہدی کے جیسا جو ہے جملہ آتا ہے، حقیقت میں مہدی کا ورڈ ذات کے اعتبار سے مینشن اللہ کر کے نہیں ہے۔ سید محمد جون پوری کے حد تک اللہ مہدی کا لفظ قرآن نہیں دیا، حدیثوں میں ہے وہ۔ تو مہدی موعود کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے گا تو اسم گرامی ہے مہدی موعود کا، اسم گرامی سید محمد۔ اس لیے بندگی میاں صدق میں صدیق ولایت سے مشائخین پوچھے تو قرآن میں تم جو مہدی کا ثبوت دکھاؤ، تو بندگی میاں صدق میں صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ الف لام میم کے الف سے لے کے الناس کے سین تک جہاں جہاں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وہاں وہاں آپ کے تابع تام، آپ کے نقش قدم چلنے والے امامنا مہدی ماؤ سید محمد کا بھی جو ذکر ہے، جہاں رسول اللہ کا ذکر ہے اور محمد کا ذکر ہے، لازمی ہے۔ کیوں تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ میری عزت کے برابر ہوگا، وہ میری اخلاق اس کے اخلاق کے برابر، میرے ماں باپ کا نام اس کے ماں باپ کے نام کے برابر، اور میں جس طرح اخلاق سے ہوں اس طرح جو صلہ رحمی کا اخلاق پالا ہوں گا، اور وہ میں معصوم من خطا وہی معصوم من خطا ہوگا۔ اتنے صفتیں بولنے کے بعد بولے کہ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا، خطا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا آنا چاہیے؟ تو رسول اللہ کا نام اگرچہ قرآن میں محمد کر کے آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہدی کا نام ہونا بھی لازمی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا جو قول کے اعتبار سے وہ نقش قدم پر چلے گا میرے، اور کا خطا نہیں کرے گا، اور کا مقام ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے مانتے ہیں۔ حدیث میں دیکھو بھائی، حدیث میں ہے ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق، علی مرتضیٰ، کتنے بڑے صحابیاں رسول اللہ کے۔ کیا یہ چار صحابیوں کا نام قرآن میں آنکھوں ہے؟ چار صحابیوں کا نام علانیت طور سے قرآن میں ہے؟ نہیں۔ آج ہمیں پوری دنیا مانتی ہے رسول اللہ کے چار صحابیاں ہیں بول کے۔ کس نے بولا؟ رسول اللہ نے بولا۔ مان لے کیا؟ نہیں، ہمیں مان لیے، چار خلیفوں کو مان لیے، لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ عزیزان محترم، قرآن گائیڈ ہے، جان لو، گائیڈ ہے، ایک آدمی کا بایوگرافی نہیں ہے، وہ لائف بایوگرافی نہیں ہے، لائف ہسٹری نہیں ہے، وہ قرآن گائیڈ ہے ہمارے لیے۔ اس میں مہدی کا ذکر اور مہدی کا پورا خاندان کے بارے میں، خلیہ کے بارے میں قرآن میں نہیں ملے گا۔ قرآن میں کیا ملے گا؟ حلال کیا، حرام کیا، کیسا جینا، کیسا رہنا، اور کیسا چلنا، کیسا جو ہے سہن کرنا، اور کس طرح سے جو ہے انہیں ہمیں جو ہے ملازمت کرنا، اور جو ہے مول تول کیسا کرنا، اور کس طرح ہمیں ایمان میں گھٹ رہنا، اللہ کے بارگاہ میں جانے کے پہلے کیا کیا عمل کرنا، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، یہ پورے باتیں قرآن میں ہوں گے۔ جون پوری مہدی موت کی ہسٹری بھی، رسول اللہ کی ہسٹری بھی قرآن میں ملے گا۔ رسول اللہ کی ہسٹری قرآن میں ہے کیا؟ بتاؤ ذرا۔ رسول اللہ کے بیوی میں شادی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ جو ہے بدر کے جو جنگ میں جو ہے خاص و خاص دعا کر رہے تھے، اس کا پورا ہے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ رات بھر کھڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں سے ایک ساتھ بھی برابر تھے، ان کو ان کا حق ادا کرتے تھے۔ کتنے باتیں ہیں، وہ لائف ہسٹری میں آتا ہے، وہ ان کی جو ہے ہولی ہسٹری بولتے، وہ پاکیزہ، وہ جو ہے آپ کی جو ہے سیرت، اس میں ملے گا، وہ حدیث ہے، وہ رسول اللہ کی سنت سے ظاہر ہے۔ یہاں تک اگر بولے گئیں گے تو مہدی کا نام خالی نہیں، اگر 5 وقت کی نماز کا ذکر خالی ہے، 5 وقت کی نماز میں ظہر میں 2 رکعت تحت الوضو، 4 رکعت بڑی سنت، 4 رکعت فرض، اور جو ہے مغرب میں 3 رکعت جو ہے نماز فرض، اور عشاء میں 3 رکعت پاج الوتر، اور جو ہے 4 رکعت فرض، یہ کیا ہے؟ کیا نمازوں کا ذکر ہے؟
نمازوں کے اوقات سورج کو رکھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو ہے کیا کیا کلیریفائی کر کے رکھا ہے کہ واہ یہ وقت کر کے نہیں ہے، یہ وقت کے نہیں ہے، تو یہ چیزیں کیسے آئیں گے؟ تو ہمیں حدیث میں جانا دیکھنا، اس کے بعد وہ حدیثوں کو ہمیں جو ہے کیا کرنا، کمپیئر کرنا، اور وہ ذات کو ہمیں بولتے ہیں وہ سچ کا جھوٹ کا کمپیئر کرنا، تو یہ حدیثوں کو رکھ کے کمپیئر کرنا تو معلوم پڑے گا ہاں ہمیں جو ریلیز کر لیے کہ مہدی علیہ السلام کے جو سیرت ہے، آپ کی اخلاق ہے، آپ کی جو حیات طیبہ میں جو کچھ کرے اللہ کے حکم کے مطابق کرے، اللہ کے حکم سے ہٹ کے کوئی سی بات کوئی چیز بھی نہیں کرے۔ آپ کی تعلیمات جتنی بھی ہے تعلیمات مہدی موت کہتے ہیں اسے، جو ہے فرائض ولایت کہتے ہیں، ترک دنیا، ہجرت، صحبت صادقین، حضرت از خلق، طلب دیدار خدا، توکل اللہ، ہجرت، یہ پورے، اس کے بعد عشر، سبیت، یہ پورے کیا ہے قرآن کے آیتوں کے مطابق ہے۔ ایک ایک تعلیم کو اٹھا کے دیکھو، قرآن میں تمہیں جا کے جو سرچ کرو وہ آیت کے مطابق ترک دنیا کی آیت ملے گی تمہارے کو، طلب دیدار خدا کی اٹھاؤ دیکھو تمہارے ملے گا۔ ہر ایک امامنا مہدی موعود نے اپنی تعلیمات عوام کے سامنے رکھے، بحکم الہی رکھے۔ اس لیے کہتے ہیں جس طرح نبوت کے 4-5 فرضوں کے اوپر تمہیں ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ولایت کے بھی جو مہدی موعود کے 7 فرائضاں اور دیگر دوسرے فرائضوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا۔ نبوت بھی ولایت بھی دونوں ملے تو ایمان مکمل ہوتا۔ اگر ہمیں اسے انکار کریں گے تو اللہ کے حکم کو انکار کرنے کے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کہتا ہے تم نیک لوگوں میں ہو جاؤ۔ مہدی موعود کہتے ہیں صحبت صادقین اختیار کرو۔ اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، آرڈر ہے۔ اسی طرح ہر ایک تعلیمات بھی اللہ تبارک و تعالی حکم سے جو کرے تھے، تو اس لیے مہدی موعود جو ہے لوگوں سے فرمائے یہ میں نہیں کہتا بلکہ پروردگار عالم کے حکم سے میں کہتا ہوں۔ تعلیمات مہدی احکام شریعت سے ہے۔ اگر کوئی کہے گا احکام شریعت سے نہیں ہے گا تو جو ہے انہیں منکر ہے، انہیں منکر کس کا؟ مہدی کا خیال نہیں، رسول اللہ کا بھی منکر انہیں، اللہ کا بھی منکر انہیں، رسول اللہ کا منکر، اللہ کا بھی منکر۔ یہ پورے فرائض ولایت کو جو ہے ظاہر کرے مہدی موعود، یہ پورے فرائض ولایت کے اوپر ٹیچنگ آف مہدی موعود علیہ السلام جو کہتے ہیں، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کیے تھے، وہ عمل کی چیز کو یہاں پر ظاہر کرے مہدی موعود، اتنا ہی ہے۔ وہاں قرآن اترا رسول اللہ کے اوپر، یہاں مہدی موعود نے قرآن کا بیان کیا۔ وہاں مخفی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت صادقین، عزلت، ہجرت، توکل اللہ، دیدار الہی پورا جو کرتے تھے، معراج کا واقعہ سے معلوم ہوتا ہے دیدار الہی ہے کر کے، یہ پورا جو ہے مخفی سے کیے، یہاں پر مہدی موعود نے پورا ظاہر کر دیے۔ یہ چیزیں میرا آقا کے ہیں، اس لیے کہتے ہیں مہدی موعود کو تابع تام رسول اللہ کے تابع تام۔ تو ہمیں کہتے ہیں جو ہے امامنا مہدی موعود نہیں کوئی مذہب لائے، نہیں کوئی شریعت لائے، نہیں کوئی طریقت لائے، نہیں کوئی نیا جو ہے رکن لائے، حج جو کچھ لائے مقام محمود میں جا کے جو ہے روح محمد میں بیٹھ کے جو ہے آپ جو اعلان کرتے لوگوں کے سامنے کہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی جو فرض ہے، جو کہے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس کے بعد خدا و تعالیٰ کا حکم کے مطابق بھی اب کرے تھے۔ تو عزیزان محترم، اگر دیکھا جائے تو آج کل ہمیں جو ہے یعنی کہ مہدی کی ذات کو ہمیں کیا کرتے ہیں، علانیہ طور سے جو ہے نیگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ نہیں، جب تک مہدی کے اوپر ایمان نہیں لاتا، جان بوجھ کے انہیں جو ہے مہدی کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں کہتا کہ اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یہ کھلی بات ہے، یہ بات جو ہے مہدیوں کے لیے نہیں لیکچر کرتا، یہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ نان مہدیوں کے لیے زیادہ 80% جو ہے
نان مہدی لوگوں کے لیے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی ابھی ایک دو جو ہے ان کے پارٹ آئیں گے، اس میں آپ کو جو ہے چند باتیں اور بھی معلوم ہوں گے۔ آج خلاصہ اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ مہدی کی ذات برق ہے، قیامت کا علامت آ چکے، اور اس کے بعد رہی بات دجال کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، تو جو ہے وہ الگ بات ہے، بعد ہے۔ تو تم پوچھیں گے کہ مہدی علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ساتھ آئیں گے بول کے، وہ بھی بول کے میں ختم کرتا ہوں، نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مہدی علیہ السلام بھی ایک ساتھ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے نہیں بولتے اے لوگوں میرے بات جب عیسیٰ آئیں گے تو ان کو میرا سلام کہنا، ان کو میرا سلام کہنا بولے عیسیٰ ابن مریم کو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے پیدا ہونے والے مہدی کی اتنی بڑی ذات خلیفۃ اللہ کو رسول اللہ بھول گئے ہوں گے؟ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتے تو رسول اللہ بولتے، کیا بولتے؟ میرے بعد عیسیٰ ابن مریم اور خلیفۃ اللہ مہدی آئیں گے، دونوں کو میرا سلام کہنا بولتے۔ حدیث میں کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ کیف تحلک امتی انا فی اولہا عیسیٰ ابن مریم آخرہا المہدی اہل بیت وسطہا۔ زمانہ بھی بول دیے، پہلے زمانے میں میری امت کیسے ہلاک ہوں گی؟ نہیں ہلاک ہوں گی قیامت تک، اس کے پہلے میں ہوں، آخری میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اس کے بیچ کے زمانے، وسط کا معنی بیچ کے زمانے میں میرے اہل بیت سے آنے والے، بی بی فاطمہ کے ذریت سے آنے والے مہدی ہوں گے۔ تب کیسا بھائی؟ اگر یہ حدیث رسول اللہ بولے گا تو مہدی بھی عیسیٰ بھی ایک ساتھ کیسا آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک بات بولے، اگر آخر میرے بعد دو خلیفے ایک ہی زمانے میں آ کے دعویٰ کریں گے تو پہلے خلیفے کو مانو، دوسرے خلیفے کو قتل کرو۔ کیا دو ہستیاں بھی قابل غور کے ہیں، اعلیٰ مرتبے والے ہی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو مان کے مہدی موعود ختم کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، مہدی موعود کو پہلے جو ہے مان کے عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے؟ نعوذ باللہ نہیں، کوئی ایک ہی آنے والا ہوگا، اس لیے رسول اللہ بولے۔ اور آئے اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں آخری میں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ خاص جملہ ہے، وہ یعنی کہ مہدی علیہ السلام جو ہے یہ زمین کو عدل اور جو ہے انصاف سے بھر دیں گے، عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ لوگ ہم پوچھتے ہیں کہاں مہدیت؟ تھوڑی جگہ ہے، تھوڑی جگہ ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں مہدی، رسول اللہ بولے تھے کہ جو ہے کہ مہدی زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جو فساد میں بھرا ہوا تھا وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے بولے رسول اللہ۔ لیکن یہ مہدی آئے تھوڑے مقام پر خالی آئے، پوری جگہ تو نہیں آئے، زمین کو پورا بھی یعنی کہ عدل انصاف نہیں بھرے۔ تو میں ان سے کوشچن کرتا ہوں، رسول اللہ بولنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ الارض، الارض، ارض کا معنی ایک ٹکڑا، زمین کا ایک ٹکڑا ہو سکتا ہے، وہ پوری زمین ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات غور کرو، اللہ کیا بولا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین میں پھیلا ہوا نور ہے۔ پہلے جو دیکھو، اللہ نور السماوات بولا پہلے، یعنی کہ آسمان پر پھیلا ہوا، اور والارض کیا گیا؟ اللہ گیا۔ تو الارض کیوں بولا اللہ تبارک و تعالی؟ اللہ نور السماوات والارض بولنا تھا، نور سماوات نور الارض بولنا تھا، تو اللہ نور سماوات الارض بولنا تھا۔ کیا بولا؟ والارض بولا، کیوں بولا معلوم؟ زمین میں، عرش میں کچھ ایسی چیز نہیں، باقی چیز ہے۔ زمین میں غلاظت کی چیز ہے، ناپاکی کی جگہ ہے،
اسی لیے اللہ نے کیا کیا والارض بولا. والارض کا معنی کہ آج لوگ پوچھیں گے کیا اللہ زمین میں آسمان میں پھیلا ہوا نور کہتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ بولنے کے لیے جو ہے مجھے شرم آتی ہے اور جو بدن کے اندر یخم کی حضرت پیدا ہوتی ہے. لوگ پوچھتی جن کے دل کے اندر ایمان کا الف کے برابر تقوی نہیں ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ لوگ پوچھتی اللہ نور کہتے سب جگہ ہے کہتے کیا ٹائلٹ میں بھی ہے؟ نعوذ باللہ. غلاظت پڑی ہے کچرے میں بھی ہے. اس سے کہتے ہیں رے نالائق اللہ کی ذات کو غور کر. جملہ اللہ نور سمواتی والارض ولا والارض کا معنی جو ہے ایک پرٹیکولر پلیسز میں جو ہے کر کے پرٹیکولر پلیس. اللہ بھی جو ہے ہمیں خیال کرتی ہیں اللہ جو ہے کو اللہ کو عقل نہیں بول کے یہ لوگ پر عقل مند ہے. اللہ بے خوف نعوذ باللہ من ذالک کا معاف کرنا پروردگار عالم. یہ لوگوں کی وجہ سے ایسا الفاظ بولنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر کہنے کی بات والارض تو اللہ تعالیٰ پھیلا ہوا نور ہے کہ نور کہاں ہے؟ خلوت میں ہے، مسجد میں ہے، بازار کی جگہ پر ہے اور گھروں میں ہے، جہاں نماز پڑھتی وہاں پر ہے، کعبۃ اللہ میں ہے، گنبد میں ہے، گنبد اسرا میں ہے اور ہر مقام میں خلوت میں ہے اور جو جہاں پر جو ہے جھڑیاں اور جھاڑیاں ہوتے ہیں وہاں پر ہے اور سمندر میں ہے، آسمان میں ہے، ستارے میں ہے اور ندیاں میں ہے اور جو جھوکے میں ہے اور جھریا میں ہے اور تالاب میں ہے، پاکیزہ تالاب میں ہے اور جو ہے یعنی کہ جو دریا میں ہے اور جو بڑے بڑے برف کے پہاڑوں میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پرندوں کے جان کے اندر ہے اور ہر ایک جاندار کے اندر ہے. ایسا اٹھاؤ کیا وہاں ہے ادھر ہے کیا مذاق اڑا رہی تمہیں اللہ کی ذات کو؟ استغفار کرو، توبہ کرو. تو اسی طرح تو والارض کا معنی مہدی ماو زمین کو پورا جو ہے انصاف اور عدل سے بھر دیں گے. بولے کہاں بھرے کا پوچھتی تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اللہ مکمل کر دیا. کیا آج سود خور نہیں ہے؟ آج چیٹی سود کے پیسے لینے والا نہیں ہے؟ آج سٹے کھیلنے والا نہیں ہے؟ آج شرابی نہیں ہے؟ آج یہودیہ نہیں ہے؟ آج نصارہ نہیں ہے؟ آج مشرکی نہیں ہے؟ آج منافقی نہیں ہے؟ آج جو ہے یعنی کہ جو ہے یعنی کہ کافر لوگا نہیں ہے؟ آج بت پرستی نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ کے اوپر ایمان کمپلیٹ ہو گیا اللہ بول دیا تو یہ پورا نہیں ہونا چاہیے، پوری دنیا مسلمان ہونا چاہیے. ایمان کمپلیٹ ہونے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی اپنے آخر پیغمبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دیا وہ احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کی جگہ پہنچائے. ماننے والے مانے، اس کا معنی یہ نہیں مذاق اڑانا نہیں رسول اللہ کے اعوذ باللہ من ذالک کا. رسول اللہ کے اوپر دین کمپلیٹ ہوا کرتے ابھی بھی سود خور ہے نہ کر کے تو ہماری کھوپڑی کے اندر جو ہے مادہ نہیں ہے. اسی طرح مہدی علیہ السلام جو ہے جہاں جہاں دائرہ بنے حاکم دائرہ ہوئے وہاں پر آپ نے تبلیغ کرے مہدیت کی. اس لیے پوری دنیا میں نہیں کرے، آپ نے چند مقامات میں کرے. اس کے بعد ان کے صحابہ کرام پھیلائے، اس کے بعد ان کے جانشین پھیلائے، اس کے بعد ان کی ذریت پھیلائے، اس کے بعد مشائخین پھیلاتے آتے ہیں. اب پھیلاتے آتے ہیں اب اور جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. دنیا میں سب جگہ پھیل گئی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ گئے تھے؟ معاف کرنا مہدی موعود گئے تھے؟ کیا مہدی موعود شکاگو گئے تھے؟ کیا مہدی موعود جو ہے پاکستان کو گئے تھے؟ افغان گئے تھے؟ ہاں آپ کا جو سال ہوا. کیا مہدی موعود کیا کہ جدہ گئے تھے؟ گئے تھے حج کے لیے جے آئے دائرہ بنے تھے کیا؟ تو عزیزان محترم جو مہدی موعود علیہ السلام تسلیم جہاں جہاں پر گئے اپنا جو ہے یعنی کہ واضح و بیان کرے، قرآن کا بیان کرے، اس وقت جو ہے وہاں کے لوگ تسلیم کرے مانے تو وہ جگہ کیا ہو گئی عدل اور انصاف سے بھر گئی. ہندوستان میں
کتنے کی مقامات، تقریباً 34 مقامات میں ہجرت کرے، جون پور سے نکلے، یو پی سے نکلے، پورا ہندوستان میں اکثر ہندوستان میں کرے. ہمارے تمل ناڈو کو نہیں آئے، ہمارے تمل ناڈو کو نہیں آئے. کیوں بولو؟ مہدی علیہ السلام ہمارے قلب کے اندر ہیں، اور وہ تمل ناڈو میں آؤ نہ آؤ، ہمیں ان کو یہ سینے کے اندر رکھے ہیں. دیکھنا ہے، سینے کو چاک کرو تو معلوم ہوگا المہدی. المہدی یہ ہمارا، یہ پنگوڑی نہیں، جو ہے ایروڈ نہیں، اور ترچی نہیں، اور جو پالاکوٹ نہیں، یہاں پر سے تمل ناڈو میں اگر نہیں آئے تو بھی کیا، ہم سینے میں لگا کے مان لیے، ہمیں مان لیے. تو عزیزان محترم، ہندوستان میں کئی مقامات میں جا کے نہیں ہے، لیکن ذرا مقامات میں گئے. کیا وہ جگہ میں جہاں جہاں پر گئے، جو زمین کا ٹکڑا جہاں جہاں پر مہدی علیہ السلام اپنی تبلیغ کرے، اپنا فیض دیے، وہ مقام عدل اور انصاف سے بھر دیا. اس کا معنی ہے، وہ حدیث کا معنی رسول اللہ بولے مطلب وہ ہے. ہمیں الٹا مطلب اٹھا دیے، دنیا کو پورا جو ہے مہدی موعود یعنی کہ عدل انصاف سے بھر دی. کہاں بھرے گا پوسی؟ یہ نادان لوگوں کا بے عقلی بات ہے. یہ شراب پیلے کو آدمی رات میں ایک بات کرتے، صبح میں ایک بات کرتے، وہ لحاظ کے باتیں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. غور اور عقل سلیم سے سوچ کے جو ہے ڈیسائیڈ کرو کہ جو ہے مہدی علیہ السلام آئے اور گئے، شک نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہے پارٹ جو ہے مہدی علیہ السلام کا، وہ آخری معجزہ اور آپ کا جو ہے تخفین، آپ کی جو ہے آخری دنیا سے آپ رحلت ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلے بار انشاءاللہ ایک دو دن میں بیان ہوگا. کیونکہ آپ کی جو ہے امامنا مہدی موعود کی بحیریہ ذوالقعدہ کے 18 چہشمبے کے دن آ رہی ہے، اور جمعرات دن ذوالقعدہ کے 19 کو آپ کا وفات کا دن ہے، عرس کا دن ہے. انشاءاللہ وفات کے بارے میں اور ایک معجزے کے بارے میں بھی اور چند دلائل بھی یہ ناچیز بندہ پیش کریں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ ایک کھوپڑی میں اچھی عقل اور اچھی جو ہے ایمان کی توفیق دیا. تو دعا کرو تم لوگ بھی، اللہ سے جو ہے طلب کرو دعا، اور جو ہے دلوں سے بولو، مہدیوں کو نہیں غیر مہدیوں کہتا ہوں، مہدی موعود آئے گئے. ڈکلیئر کرو اپنے دل سے، دل کے اندر، دل کے ضمیر سے پوچھ کے جو ہے مہدی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، اور جو اس کے بعد ہم لوگ کو کوئی چیز کی، کون سی کتاب کی، کون سے عالم کی بھی ثبوت کی، وٹنس کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا ضمیر تمہارا وٹنس ہے. تمہارا ضمیر اوکے بولتا ہے، دیکھ کے آلریڈی اس ہے انڈرسٹوڈ اینڈ اوکے. مہدی موعود قد جاء و مضى، آئے اور گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.